عوام صاحب رضائی صاحب عمران خان صاحب کے وقت جب مہنگائی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا یہ مہنگائی مارچ کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پاکستان میں جو عام آدمی کی معیشت ہے وہ بہت تباہ حال ہے. لوگ پریشان ہیں. اتنا مہنگا پیٹرول، اتنا مہنگا ڈیزل، اتنی مہنگی گیس، اتنی مہنگی بجلی، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عوام اس وقت حکمرانوں سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں. انہیں لگتا ہے شہباز شریف ان کی تقدیر نہیں بدل سکتے. انہیں لگتا ہے مریم نواز جتنا دعویٰ کر رہی ہیں پنجاب اتنی ترقی نہیں کر رہا. انہیں لگتا ہے سہیل افریدی نے کوئی ریلیف KPK کے عوام کو آ کے نہیں دیا. انہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں اوور آل جس طرح چیزیں میچور ہونی چاہیے تھیں، جو ببانگ دوہل دعوے کیے گئے تھے، اس پر یہ رجیم پوری نہیں اتری. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی جناب شیراز الطاف صاحب. آج ان سے بات کریں گے کہ کیا واقعی عام آدمی کی معیشت تباہ ہو چکی، یا کیا عام آدمی کو کوئی امید ہے ان نیئر فیوچر کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، تھنگز ول بی سیٹل ڈاؤن. شیراز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو عابد صاحب. شیراز بھائی، ہاؤ ڈو یو تھنک، کیا قصور شہباز شریف کا ہے، مریم نواز کا ہے، سہیل افریدی کا ہے، مراد علی شاہ کا ہے، یا صدر آصف علی زرداری کا ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی، پیٹرول 60% سے زیادہ مہنگا ہو چکا، ڈیزل ہاتھ سے نکل چکا، بجلی ہاتھ سے نکل چکی، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ میں نہیں رہیں؟ قصوروار کون ہے؟ سر عابد صاحب، جتنے نام آپ نے لیے ہیں یہ جی. سب قصوروار ہیں، کیونکہ PTI قریباً پچھلے 13 سال سے KP میں حکومت میں ہے، پونے 4 سال کر گئے وفاق میں. وہ زرداری صاحب پچھلے 20 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. پنجاب میں کتنی باریاں شہباز شریف صاحب کی لگ چکی ہیں. معیشت انہوں نے اگر ٹھیک نہیں کرنی تو پھر آپ مجھے بتائیں کسی اگربتی والے نے یا کسی سائیکل پنچر ٹھیک کرنے والے نے کرنی. انہوں نے دعوے کیے تھے 200 یونٹ بجلی فری، 300 یونٹ بجلی فری، کشکول نہیں میں جائیں گے. اور شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، بلاول صاحب، رضائی صاحب عمران خان صاحب کے وقت جب مہنگائی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا یہ مہنگائی مارچ کرتے تھے. بالکل. یہ نیازی صاحب پاکستان مینارے پاکستان پہ پنکھے لے کے جاتے تھے. اچھا، وہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے، زرداری کے دور کی بات ہے. لیکن خان صاحب کے دور میں فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، مریم صاحبہ، یہ ان کا رونا ہی مہنگائی تھا. اور رونا بالکل ٹھیک تھا. خان صاحب جب آئے ہیں تو شروع کے 6 مہینے 1 سال میں مہنگائی کی بہت بڑی لہر آئی تھی. لیکن خان صاحب کے پونے 4 سال ختم ہو گئے. خان صاحب نے اپنے مینیفیسٹو پہ، اپنے وعدوں پہ عمل نہیں کیا. اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا تو خان صاحب کی یہ پوزیشن آج نہ ہوتی. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. ذمہ دار بالکل یہ حکمران ہے. پنجاب کی ساری ترقی کاسمیٹک، میک اپ اور کچھ نہیں ہے. آپ میرے ساتھ عابد صاحب کسی حلقے میں نہیں، میرے حلقے میں آ جائے. گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ یہاں لاہور میں ہی ہے، یہاں سے 20 منٹ دور ہے. آپ کو وہاں ٹوٹی ہوئی گلیاں، گندا پانی پینے کے لیے اویلیبل، ڈسپینسری کی حالت ناگفتہ بے. اسکول جائیں آپ لگے گا اسکول نہیں، یہاں تو جانور پڑتے اور جانور یہاں سے نکلتے ہیں. کسی وقت بھی آپ میرے ساتھ میرے حلقے میں آ جائیں. اور یہ میرے حلقے کی نہیں، یہ پنجاب کے، پاکستان کے ہر حلقے کی حالت ہے. کیونکہ آپ کا MP MLA ووٹ لے کے 5 سال پھر وہاں نظر نہیں. شیراز صاحب، جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ ریسنٹ الیکشن آپ نے لڑا 8 فروری 2024 کو، آپ کو کتنے ووٹ پڑے؟ سر مجھے ووٹ، میرا یہ پہلا الیکشن تھا، انٹروڈکٹری الیکشن تھا. میں ایک مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں. میں نے الیکشن لڑ لیا، یہی بڑی بات ہے. یہ تو کام ہے کھرب پتیوں کا، ارب پتیوں کا کام اب یہ رہا ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستان کا یہ جو ایلیٹسٹ الیکٹورل سسٹم، جس میں 99% آپ کی کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ پہلے ہی سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. ہمیں اس نظام کو بھی عابد صاحب دیکھنا پڑے گا کہ جب تک اس نظام میں آٹا مافیا، چینی مافیا، بجلی مافیا، چوزا مافیا، دودھ مافیا، انڈا مافیا اور ان کے نمائندے آئیں گے تو پھر آ کے یہ پالیسیز اپنے لیے بنائیں گے نا. انہیں کیا لگے کہ پیٹرول 260 سے 415 ہو جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا. ڈیزل ڈبل ہو جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا. بجلی 12 روپے تھی آج سے 7 سال پہلے، آج 55-60 روپے ڈومیسٹک یونٹ کا بل ہے. اللہ اکبر. آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں عابد صاحب کہ آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی. آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے؟ آپ کا بجلی
सुई गैस, पेट्रोल, डीजल, जो इनपुट कॉस्ट है वो रीजन में 3 गुना है। तो क्यों अमेरिकन, वेस्टर्न, यूरोपियन, बरतानवी बांग्लादेश से ना ले, इंडिया से ना ले, इंडोनेशिया से ना ले, आपसे क्यों ले वो 3 गुना कॉस्ट पे? बिल्कुल ठीक ये है। किसने ठीक करना है इसको? आपने, मैंने तो नहीं करना। ये जिन्होंने वादे किए थे, जिन्होंने वोट लिए, उन्होंने ही करना है और वो ये कर नहीं रहे। अब मेरे ख्याल में अवाम को ये चाहिए कि जो बाशऊर, अच्छा शहराज साहब, हालात इतने दिगरगू हैं, बट स्टिल यू वांट टू बी MPA इन द पाकिस्तान, स्टिल यू वांट टू बी MNA in Pakistan, still you are running a political party, still you should be in the Ashrafia. Why? ये तो इतनी बुरी है, आपने इनके दोस्त क्यों बनना है? Abid साहब, I do not want to be their friend. I want to be a model and ray of hope for our youth, that from middle class you can continue fighting, continue contesting, continue struggling, and one day you can break the status quo, not being part of this ruling elite. I don't want to be part of this ruling club who is looting and plundering Pakistan for last 80 years. I want to be a role model for the 99% of Pakistanis who are being plundered and looted for last 80 years. And, so I want to clarify and this. You want... If I could not, then फराज का वो शेर, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। You are very right, but still अगर आप इस सिस्टम को इतना बुरा समझते हैं, why you want to be in this system? आप किस तरह क्लेम, मतलब इमरान खान ने क्लेम किया 96 से शुरू किया, 2018 में जाके सीट मिली, वो भी आप जैसे सियासतदानों ने उनको तबाह बर्बाद करके 4.25 सालों में निकाल दिया। अब आपकी स्ट्रगल आप क्या समझते हैं, कितनी लंबी है? इस पे भी हम बात करेंगे इमरान खान के इस टेन्योर के हवाले से, बट स्टिल आप कितनी लंबी स्ट्रगल देखते हैं और क्या आप अगले इलेक्शन तक जब भी होते हैं कोई पोजीशन ले पाएंगे? सर एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, इमरान खान को मुझ जैसे अगर लोग, मैं 2006 में PTI में था, आपके शायद इल्म में हो, करीबन 6 माह, आई वाज देन 25, इमरान खान वाज देन 55, और मुझे तभी अंदाजा हो गया था खान साहब एक समझदार आदमी नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट जरूर है। और खान साहब को मेरे जैसे लोगों ने खराब नहीं किया, खान साहब को कलाम किया है परवेज खटक ने, अलीम खान ने, जहांगीर तरीन ने, शेख रशीद ने, शाह महमूद ने, और इन जैसे सूडो पॉलिटिशियंस और इलेक्टेबल्स ने, तो मैंने खराब नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, जिस साथ साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जैसे लोग नुमाइंदगी हासिल कर सकें पार्लियामान में, साथ साथ हम लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक मैस मूवमेंट के जरिए इस अंग्रेज के जो कॉलोनियल सिस्टम है, जिसके ऊपर आपने आइन बनाया 1973 का, 1935 बरतानवी एक्ट पे, इसको चेंज करने में हम कामयाब भी हो जाए, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में हम नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह अवाम जितनी फ्रस्ट्रेटेड है, जितनी गुस्से में है, आप जानते ही हैं, आप और हम तो बड़ी बेहतर लाइफ अफोर्ड करते हैं आप साहब, लेकिन आप साहब हम पाकिस्तान की 2 से 4%, 5% पॉपुलेशन आते हैं। Right. मैं बात कर रहा हूँ उन 95% की जो एक वक्त खाना खाते हैं और रात तक उन्हें नहीं पता कि हमारे बच्चे और हम खाएंगे या नहीं। 15,000 किराया है घर का, वो पता नहीं किस तरह देते हैं, बाद वक्त उनको मालिक धक्के दे घर से बाहर निकाल देता है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी फीस 20 रुपया, आपके मेरे बच्चे की स्कूल की फीस 20 रुपया नहीं है। हम उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आगे पहुंच के उनके लिए पाकिस्तान में मौशी जिंदगी, सूरत हाल, आसूदगी बेहतर कर सकें। अच्छा शहराज साहब, जब आप ये कहते हैं कि आप उन लोगों के हालात बेहतर करने जा रहे जिनके बच्चों की फीस की स्कूल 20 रुपए, जो 15,000 रुपए किराए पे रहते, लेकिन आप तो सूटेड बूटेड बड़े मम्मी डैडी बॉय हैं, आप उनकी तरह उनको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आप उस दर्द को नहीं जानते? ये तो आपने किताबों में पढ़ा हुआ है या MPA बनने के लिए हल्के में जाके देखा हुआ है, तो ये तो यूं नहीं कि मलम्माकारी करके अपनी पोजीशन आप मुआशी तौर पे मुस्तहकम हैं, मजीद इस्तेहकाम चाहते हैं। ये स्टोरी नहीं है मेरा ख्याल है। अब साहब आप मेरा फेसबुक खोल लीजिए अभी, मेरा जो हल्का ग्रीन टाउन है, मैं रोजाना इंक्लूडिंग संडे पिछले 4.5 साल से वहां सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपन रोड पे बैठता हूँ, ट्राउजर और टी-शर्ट में, मेरा पंखा नहीं होता, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा। और मेरे फेसबुक पे आप देखेंगे तो मैंने रिसेंटली आज से 2 माह कबल एक कॉर्नर मीटिंग मांग की थी। आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि मैं वहाँ किस तरह लोगों में बैठता हूँ, किस तरह उनसे एंगेज करता हूँ, और उस दौरान जो मेरी वहाँ छोटी सी स्पीच है 1 मिनट की, और लोगों ने गुफ्तगू भी की है वहाँ मेरे हल्के के लोगों ने, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या। ठीक है, आप इमरान खान के साथ रहे, इमरान खान बुरे लगे, आप जवाद अहमद के साथ रहे, वो बुरे लगे,
تو اچھا کون لگتا ہے آپ کو؟ میں انہیں برا نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے 95 میں جن پرنسپلز پہ پی ٹی آئی بنائی تھی، خان صاحب نے ان پرنسپلز کو پاور کے لیے کمپرومائز کر دیا. یہ میری خان صاحب پہ ایک فن لائن انالیسز ہے. He just wanted power. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ آئیں گے آپ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. مجھے دیکھتے رہیں آپ، مجھے پچھلے 5 سال سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے میرے اندر پاور کا لالچ، ہوس، پیسے کا فیل کیا. جس دن فیل ہو اس دن یہی بلائیے اور مجھے یہی انٹرویو میں کہیے اور ثابت کر دیجیے. میں اپولوجائز کر لوں گا اور میں یہ رستہ چھوڑ دوں گا. مجھے دیکھتے رہی. انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن میرا یہ پلیج ہے اپنے آپ سے، اپنے کریٹر سے، اپنی پبلک سے. میں اس ٹھیک ہے شہراز بھائی، لاسٹ کوسچن، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ سر میں تو خان صاحب کا مستقبل کو اتنا اچھا نہیں دیکھتا. اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب بائی نیچر پرابلی ایک سٹبرن آدمی ہے. ان کی خواہش اس وقت کیا ہے، جو 18 میں تھی، جو 22 میں تھی، لوگ ان کو ہٹا دیں. شہراز بھائی مرتے ہیں، ان پہ جان دیتے ہیں. لوگ ہٹلر پہ مرتے تھے، ہٹلر کا بھی ایک کلٹ تھا. میں خان صاحب کو اس سے ریلیٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں آج دنیا میں آپ کو پتا سب سے زیادہ فالوور کس کے ہیں؟ شیطان کے. تو ہم شیطان کو پوجنا شروع کر دیں. عمران خان ناٹ ایٹ آل. میں خان صاحب کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں. میں نے اس وقت کام کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک اچھی نیت لے کے پرابلی آئے تھے، لیکن پاور کی وجہ سے انہیں اڈیالہ سے نکال کے خاموش کرا کے منہ پہ پٹی باندھ کے بنی گالا یا پھر زمان پاک بٹھا دیا جائے. میں کہتا ہوں خان صاحب کے جو جنون کیسز ہیں، جو خان صاحب نے گھڑیاں یا سونا یا کوئی چیز بھی کیا ہے، وہ سب کا خان صاحب کے ساتھ انصاف کر کے جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ ختم کر کے خان صاحب دوبارہ پالیٹکس میں ایز اپوزیشن آئے. خان صاحب کو یہی کام 2022 اپریل میں کرنا چاہیے تھا. اپوزیشن میں بیٹھتے، یہ سب کچھ نہ کرتے، ہماری اینٹی اسٹیٹ، اینٹی فوج، اینٹی آرمی، اینٹی پاکستان گفتگو، لوگوں کا، بچوں کا ذہن خراب، 9 مئی کے حملے، یہ کام نہ کرتے. آپ پولیٹیشین ہیں، آپ پالیٹکس میں رہ کے اپنا رول پلے کریں. بہت بہت شکریہ شہراز الطاف صاحب، چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کرام، فیصلہ آپ کامنٹ باکس میں کیجئے. کیا عمران خان اتنا دھتکارا ہوا شخص ہے جو ان کے بارے میں خیالات ہیں؟ کیا واقعی عمران خان should be out from the politics؟ اور کیا واقعی عمران خان ہمیں ان نیئر فیوچر کہیں سیاست میں نظر نہیں آ رہے؟ کامنٹ باکس میں فیصلہ کیجئے. May Allah bless you and your families. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.